السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسرا یہ کہ چور ہوں، تیسرا یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، چوتھے یہ کہ جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ ان میں سے جس ایک کو آپ فرمائیے، آپ کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا۔ اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا، تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ رات کو تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اور اگر نہیں کہا تو عہد کے خلاف جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا چھا گیا، چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا۔ پھر اس خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل اگر پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہ کہوں گا تو بدعہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، ابتدا بھی ہے، کیونکہ جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا گیا ہے، کیونکہ مردہ گوشت سے نہایتی بدبو اور کراہت آتی ہے، اور اس کو کھانے کے لیے کوئی رضامند بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو یا کوئی نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ایک عورت کے بارے میں کہ یہ زبان دراز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، اس لیے توبہ کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب ابو لیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال لیے۔ روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے اور گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ زنا سے بدترین سمجھتا ہوں۔ جناب ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ بہت سے صوفیہ جمع ہو کر کہیں دعوت کھانے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو بھی انہوں نے بلوایا اور وہ اس جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر ایک اور شخص کا انتظار تھا۔ کسی نے اس کے متعلق کہا، وہ بڑا امیرانہ مزاج رکھتا ہے، بڑی دیر سے آئے گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم اٹھے اور چپکے سے چلے آئے کہ یہاں غیبت ہوتی ہے۔ پھر اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو نے کھانے کی خاطر ایک مسلمان کی غیبت سنی۔ پھر آئندہ ایسی دعوت میں جانے سے توبہ کی جس میں مومن کی غیبت ہو۔ جناب عمرو بن دیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینے کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست کی مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو
اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا کہ میری بہن میں کیا خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ جو شخص اب عذاب کی قبر سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔